اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی معروف کتاب کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ اس کا پہلا لیکچر آپ سماعت فرما چکے، جس میں ہم نے حمد باری تعالیٰ پڑھی۔ آج ہم دوسرے لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یہ بیان ہے در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثنا کہتے ہیں تعریف کو، اور پیغمبر کا معنی ہے اللہ کا حکم لانے والا، یعنی پیغام کو لانے والا، پیغام بر یعنی پیغام کو لے جانے والا، اللہ سے بندوں کی طرف، اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف پیغام لے جانے والا۔ تو اس سے یہ لفظ بنا ہے پیغام بر سے پیغمبر۔ در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بیان میں۔ در ثنائے پیغمبر کا معنی ہوگا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بیان میں۔ چلتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ آج کا پہلا شعر ہے زباں تا بود در دہاں جائے گیر، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ زباں کا معنی زباں، در کا معنی میں، دہاں کا معنی منہ، دہن یا دہاں منہ کو کہتے ہیں۔ جائے گیر یہ اسم فاعل سمائی ہے، گرفتن مصدر سے۔ گرفتن کا معنی ہوتا ہے پکڑنا یا گھیرنا، اور اس سے گیرت مضارع آتا ہے، اور اسی سے گیر فعل امر کا صیغہ آتا ہے، اور اسی کے شروع میں اسم لا کر، یعنی امر مشتقی کے شروع میں اسم لا کر اس میں فاعل والا معنی لیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ تو اس کا معنی ہوگا جگہ پکڑنے والا یا جگہ گھیرنے والا۔ تو پہلے مصرعے کا ترجمہ یوں ہوگا، با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، یعنی زبان جب تک منہ میں قائم رہے گی۔ اس کا معنی ہوگا زبان جب تک منہ میں قائم رہے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتی رہے گی۔ زبان جب تک منہ میں قائم رہے گی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتی رہے گی۔ تو ثنائے محمد کا معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اور لفظ محمد، محمد یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی وہ ذات کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی ہے وہ ذات کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد دل پذیر کا معنی ہوتا ہے دل پسند، دل پذیر کا معنی دل پسند۔
تو دوبارہ آپ اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، زبان جب تک منہ میں قائم رہے گی۔ جائے گیر کا معنی ہوتا ہے جگہ گھیرے ہوئے ہے، یا جگہ پکڑے ہوئے ہے، یا قرار پکڑے ہوئے ہے، یعنی جب تک زبان منہ میں جگہ گھیرے ہوئے ہے، یا منہ میں قائم ہے، یا منہ میں قرار پکڑے ہوئے ہے۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، زبان جب تک منہ میں قائم رہے گی۔ ثنائے محمد بود دل پذیر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتی رہے گی، دل پسند رہے گی، یعنی یہ تعریف کرتی رہے گی، دل پسند رہے گی یعنی یہ تعریف محبوب رہے گی اور یہ تعریف کرتی رہے گی۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ادھر بالخصوص زبان کا ذکر کیا کہ زبان جب تک منہ میں قائم رہے گی تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتی رہے گی۔ دو اعضاء ایسے ہیں اگر یہ درست ہو جائیں تو ان سے اچھا، بہتر، عمدہ کوئی عضو نہیں، اگر ان میں بگاڑ آ جائے تو پھر ان سے بدتر اور برا کوئی بھی عضو نہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی بھی یہی درس دیتے ہیں کہ دل میں محبت مصطفیٰ ہو اور زبان پر نعت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان سے بہتر کوئی شے نہیں۔ دل میں محبت مصطفیٰ ہو اور زبان پر نعت مصطفیٰ ہو تو ان سے بہتر پھر جسم میں کوئی عضو نہیں۔ چلے دوبارہ ایک دفعہ اس شعر کو پڑھ لیتے ہیں۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، زبان جب تک منہ میں قائم رہے گی۔ ثنائے محمد بود دل پذیر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتی رہے گی۔ چلے آگے دوسرے شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا شعر ہے حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا۔ پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ حبیب خدا اس کا معنی ہے اللہ کا حبیب یا اللہ کا پیارا بندہ۔ اشرف کا معنی ہوتا ہے سب سے افضل، اشرف انبیاء یعنی انبیاء میں سب سے افضل۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، اور نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے کو۔ یہ نبعٌ سے بنا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، اور نبی کوئی خاص خبر دیتا ہے اسی لیے وہ نبی ہے۔ ویسے تو خبریں بہت سے لوگ دیتے ہیں لیکن ہر خبر دینے والا نبی نہیں۔ نبی خاص اس ذات کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر بتائے، جو غیب کی خبر بتائے۔ تو اللہ پاک تو غیب الغیب ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر غیب ہے، سب سے بڑا غیب ہے۔ جب اللہ پاک کی ہی خبر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی تو پھر کون سا غیب ہے اور کون سا غیب رہ جاتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں نہ ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عالم الغیب ہیں اللہ پاک کی عطا سے، یعنی اللہ پاک نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب پر مطلع فرمایا۔ مجید کا معنی ہے بزرگ، مجید کا معنی ہے، اور مجیدش یہ اس میں شین ضمیر ہے واحد غائب کی۔ مجیدش یعنی اس کا عزت والا، آگے عرش ہے پیچھے عرش ہے، عرش مجیدش یعنی اس کا عزت والا عرش، بزرگی والا عرش، یعنی قابل عزت اور قابل عظمت شے کو بھی، قابل عزت اور قابل عظمت شے کو بھی مجید کہتے ہیں۔ متکا، متکا یہ اتکا سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے تکیہ گاہ یا آرام کرنے کی جگہ، تکیہ گاہ یا
آرام کرنے کی جگہ۔ تو چلتے ہیں اس شعر کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب اور تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حبیب خدا یعنی اللہ کے حبیب ہیں، اشرف انبیاء اور تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب اور تمام انبیاء سے افضل ہیں کہ عرش مجیدش بود متکا، کہ عرش مجیدش بود متکا، کہ اس کا یعنی اللہ پاک کا، کہ اس کا عزت والا عرش آپ کی تکیہ گاہ بنا، کہ اس کا عزت والا عرش آپ کی تکیہ گاہ بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ سوار جہانگیر یکراں براق، سوار جہانگیر یکراں براق، کہ بگذشت از کسر نیلی رواق، کہ بگذشت از کسر نیلی رواق۔ سوار کا معنی سوار ہی ہے، یعنی کسی سواری پر چڑھا ہوا، جو کسی سواری کے اوپر چڑھا ہو اسے ہم سوار کہتے ہیں۔ جہانگیر کا معنی ہوتا ہے بادشاہ یا جہان کو فتح کرنے والا۔ جہانگیر کا معنی بادشاہ یا جہان کو فتح کرنے والا، دنیا کو فتح کرنے والا۔ یکراں، یکراں کا معنی ہے عمدہ، یکراں کا معنی عمدہ یا تیز۔ براق وہ سواری جس پر شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی گئی، جس پر آپ سوار ہوئے، اس سواری کا نام ہے براق۔ بگذشت، یہ گزشتن مصدر سے ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ ہے۔ بگذشت اس کا معنی ہے گزر گئے، بگذشت کا معنی گزرنا اور بگذشت یعنی گزر گئے۔ قصر، قصر کا معنی ہوتا ہے عمدہ مکان یا محل، عمدہ مکان یا محل۔ نیلی یہ یعنی نیلے رنگ والا۔ رواق، رواق کہتے ہیں چھت کو، چھت، چھجا یا ایوان، چھت، چھجا یا ایوان۔ تو نیلی رواق اس سے مراد یعنی آسمان ہے، یعنی نیلا چھت یا نیلا چھجا، اس کا معنی اس سے مراد آسمان ہے۔ تو چلتے ہیں با محاورہ ترجمے کی طرف۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ سوار جہانگیر یکراں براق، سوار جہانگیر یکراں براق، آپ دنیا کو فتح کرنے والے اور عمدہ و تیز براق کے سوار ہیں۔ آپ دنیا کو فتح کرنے والے اور عمدہ اور تیز براق کے سوار ہیں، یعنی عمدہ اور تیز براق پر سواری فرمانے والے ہیں۔ کہ بگذشت از کسر نیلی رواق، کہ آپ نیلی چھت والے محل یعنی آسمان سے آگے گزر گئے، آپ نیلی چھت والے محل یعنی آسمان سے آگے گزر گئے۔ تو یہ بالخصوص واقعہ اور سفر معراج کی طرف اشارہ ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے اگلے نئے لیکچر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔